السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین حضرات سننے سے پہلے درود پاک پڑھ لے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان المبارک نصیب فرمایا، اور الحمدللہ آج 15 رمضان شریف ہیں اور آج نصف رمضان شریف میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ آج کے دن کی خاص فضیلت یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کی 15 تاریخ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے نواسے حضرت علی اور بی بی فاطمہ کے لخت جگر امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت پیدائش کا دن ہے 15 رمضان شریف۔ تو ہم مختصر امام حسن علیہ السلام کی مبارک زندگی کے چند احوال سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ احوال مبارک ہمارے میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ پیر شاہ محمد مہتاب چشتی کربلائی صاحب قبلہ کی مایہ ناز کتاب عرفان حسین سے سنانے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ سلطان الشہداء سبط رسول شبیہ پیمبر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری بروز منگل مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بڑے بیٹے اور امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں۔ جب آپ کی ولادت بسعادت کی اطلاع حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دی گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لائے اور امام حسن کے دائیں کان میں اذاں اور بائیں کان میں اقامت دی اور گٹھی میں لعاب دہن عطا کیا۔ امام حسن کے پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا، 2 مینڈے ذبح کرائے اور سر کے بال اتار کر ان کے ہم وزن چاندی صدقہ دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے ابتدائی 7 سال حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت بابرکت میں بسر ہوئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن سے والہانہ محبت فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ کے رخسار و لب کو چومتے، کبھی امام حسن کی زبان اپنے دہن مبارک میں لے کر چوستے، کبھی گود میں کھلاتے، کبھی سینے اور پیٹھ پر بٹھاتے، کبھی اپنے ساتھ ممبر پر چڑھاتے، اور کبھی آپ کو دیکھنے اور پیار کرنے کے خاطر سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ امام حسن علیہ السلام کا زیادہ وقت حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں بسر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی نازل ہوتی تو امام حسن اس وقت کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنتے، اسے بغیر کسی رد و بدل کے اپنے والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ کو جا کر سنا دیتے۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو پکڑتے اور اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتے اور فرماتے، اے اللہ، بے شک یہ میرا بیٹا ہے، تو اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسن علیہ السلام بچپن میں اپنے نانا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت صحبت میں علم کی تحصیل یعنی علم حاصل فرمائی، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد اپنے والد ماجد خلیفۃ رسول اللہ حضرت علی مرتضیٰ
کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دین علوم کی تحصیل فرمائی۔ آپ کے قوت حافظہ اور تحصیل علم کے شوق کا یہ حال تھا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری حیات میں جب آپ بہت ہی کم عمر تھے کئی احادیث حاصل فرمائیں۔ چنانچہ آپ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جن سے 13 احادیث نقل کی گئی۔ 7 سال کی عمر میں اتنی احادیث کا یاد رکھنا اور ان کو روایت کرنا شوق کی انتہا اور حافظے کا کمال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک حصول برکت کے لیے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے سنانے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد سے طلوع فجر یعنی سورج کے نکلنے تک اسی جگہ پر بیٹھا رہے وہ جہنم کی آگ سے نجات پائے گا۔ سبحان۔ فضائل و مناقب۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بہت سی احادیث مروی ہیں جن میں سے کچھ پیش کیے جاتی ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جنتی نوجوان کے سردار کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے وہ حسن بن علی کو دیکھ لیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ ممبر پر رونق افروز ہیں اور حضرت امام حسن علیہ السلام آپ کے پہلو میں ہیں۔ آپ کبھی صحابہ کی طرف متوجہ فرماتے اور کبھی ان کی طرف۔ فرمایا میرا بیٹا یہ سردار ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان مصلحت کر دے گا۔ آپ کی صورت، سیرت اور خصائص مبارکہ۔ شکل و شمائل میں حضرت امام حسن علیہ السلام رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے مشابہ تھے۔ سیرت بھی نہایت پاکیزہ۔ آپ کے گلشن اخلاق میں زہد و استقامہ، حلم و تحمل، جود و سخا، خوش قلقی، امن پسندی، صلح جوئی، نرم خوئی اور خیر خواہی امت کے نہایت خوش رنگ پھول ہے۔ دوسرے فضائل اخلاق کے ساتھ نہایت عاقل و دانا بھی تھے۔ آپ بہت کم بولتے اور اکثر خاموش رہتے، لیکن جب بات کرتے تو کوئی ان کے سامنے لب نہیں ہلا سکتا تھا۔ دعوتوں میں کم شرکت کرتے، کسی لڑائی جھگڑے کے معاملے میں نہ پڑتے، کسی معاملے میں دخل اندوزی نہ کرتے۔ جب ان سے رجوع کیا جاتا تو دلیل سے بات سمجھا دیتے۔ سبحان اللہ۔ آپ نہایت بردبار، صاحب وقار اور سکینہ، صاحب حشمت اور اعلیٰ درجے کے سخی تھے۔ فتنوں اور لڑائیوں کو نہایت برا سمجھتے تھے۔ اللہ کی ذات پر توکل۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے سامنے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول دہرایا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مفلسی کو تونگری سے بہتر اور بیماری کو تندرستی سے بہتر خیال کرتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے، ہم نے خود کو اللہ عز و جل پر چھوڑ رکھا ہے، وہ جس حالت میں بھی رکھتا ہے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ایسی کوئی حالت جو اس کی رضا کے خلاف ہو ہم اس کے متمنی نہیں۔ آپ کا یہ قول رضا بالقضاء کو پوری طرح ظاہر کرتا ہے۔ آئیے ہم رمضان شریف میں چند عبادات امام حسن علیہ السلام کے دیکھیں گے انشاءاللہ، اور ان سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔
احیاء العلوم میں منقول ہے کہ امام حسن علیہ السلام جب نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کرنے لگتے تو آپ کا جسم مبارک کانپنا شروع ہو جاتا اور چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ آپ سے جب اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ جب بارگاہ رب العزت میں کھڑا ہونے لگے تو اس کا رنگ زرد ہو جائے اور اس کے جسم پر کپ کپی طائر ہو جائے۔ حضرت امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت امام حسن اپنے زمانے کے سب سے بڑے عابد اور زاہد تھے۔ جس وقت آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے آپ کا جسم مبارک کانپ رہا ہوتا۔ آپ کسی بھی حالت میں یاد الہی سے غافل نہ رہتے۔ نماز فجر مسجد نبوی شریف میں ادا کرتے اور سورج کے بلند ہونے تک مصلی پر بیٹھ کر ذکر الہی کرتے۔ بعد نماز اشراق لوگوں سے ملاقات کرتے۔ اہل علم حضرات اور مختلف قبیلوں کے سردار آپ سے ملاقات کے لیے بیٹھ جاتے۔ تمام لوگوں سے گفتگو اور ملاقات کے بعد آپ امہات المومنین کے مکانات پر جاتے اور سلام کرتے، اور بعض اوقات امہات المومنین آپ کو تحائف دیتی، انہیں لے کر آپ مکان واپس آتے۔ تلاوت قرآن پاک روایت میں آتا ہے جب امام حسن علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور دوران تلاوت جب کبھی بھی یہ لفظ یا ایھا الذین آمنو آتا رک جاتے اور لبیک کہتے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، پھر اس آیت کے معنی و مفہوم پر غور فرماتے۔ جب کبھی جنت و دوزخ کے بارے میں آیات کی تلاوت فرماتے تو بے اختیار رونے لگ جاتے۔ مورخین نے بیان کیا کہ آپ اپنے بعض خطبات میں سورہ ابراہیم پڑھتے تھے اور ہر شب سونے سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت فرماتے جو ایک تختی پر لکھی ہوئی تھی، اور جہاں آپ بیویوں کے گھروں میں تشریف لے جاتے وہ تختی بھی آپ کے ساتھ ہوتی اور آپ سونے سے قبل بستر پر جانے کے بعد پڑھتے۔ بعد فجر تسبیحات کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت بھی فرماتے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے 25 حج پیدل ادا کیے۔ آپ کے ہمراہ سواری کے لیے اونٹنیاں بھی موجود ہوتی لیکن آپ ان پر سواری نہ کرتے۔ ایک مرتبہ آپ سے اس کے وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے کہ میں اس کے گھر اس کی ملاقات کو جاؤں اور سواری پر سوار ہو کر جاؤں۔ اللہ اکبر۔ جب آپ طواف بیت اللہ کرنے کے لیے جاتے تو لوگ آپ سے ملاقات کے لیے امٹ پڑتے۔ جب آپ طواف بیت اللہ کرتے تو جسم مبارک پر کپ کپی طائر ہو جاتی۔ کسی نے وجہ دریافت کی تو ارشاد فرمایا میں جب طواف کرنے لگا تو حرم سے مجھے آواز آئی تو دروازے کے باہر کیا کرتا رہا، اب گھر کے اندر داخل ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اللہ۔ آپ کی شہادت امام حسن علیہ السلام کی۔ خواب میں دیکھا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ جب آپ نے خواب بیان فرمایا تو اہل بیت بہت خوش ہوئے، لیکن جب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ خواب بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اگر آپ کا یہ خواب سچا ہے تو آپ کی زندگی کے صرف چند روز اور باقی ہے۔ یہ تعبیر صحیح واقع ہوئی۔ ایسا خواب دیکھنے کے بعد آپ صرف چند روز باقید حیات رہے، پھر زہر دے کر شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ مختصر سیرت پاک امام حسن علیہ السلام رہی۔ 15 رمضان شریف آپ کی ولادت بسعادت یعنی برتھ ڈے کی تاریخ ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم کثرت سے درود شریف پڑھنا، یاسین پاک ذکر و اذکار کر کے، فاتحہ خوانی کر کے امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنا، مسرت و خوشی کا اظہار کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ تمام مومنین کے لیے آپ کے وسیلے سے دعا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی امام
امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کے صدقے و طفیل ہمیں ماہ رمضان شریف کی رحمت، برکت، عظمت، رفعت شان و شوکت نازل فرمائیں اور ہم سب کے لیے خیر، فضیلت اور عافیت و سلامتی کے دروازے کھلے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمدی و صحابی اجمعین۔ تمام سننے والے سامعین کا